بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ غاصب صہیونیوں کی ناجائز ریاست اسرائیل جو 1948 میں فلسطین پر قائم کی گئی تھی، ہمیشہ سے ایک ڈراؤنے خواب کا سامنا کر رہی ہے۔ اس خواب کی دوستو مختلف وجوہات ہیں۔ اسرائیل کیونکہ ایک ایسے ناجائز طریقے سے قائم کی گئی ہے کہ جس میں دوسروں کے وطن پر قبضہ کیا گیا اور اپنے وطن کا اعلان کر کے مقامی لوگوں کو ان کے وطن سے جبری بے دخل کیا گیا۔ تاہم دوستو، یہ ایک ایسا بنیادی خطرہ بن چکا ہے کہ جو ہمیشہ اسرائیل کو یاد دلاتا ہے کہ تمہاری بنیاد ہی غلط ہے، اور غلط بنیادوں پر تعمیر کی جانے والی عمارت کبھی نہ کبھی تو گرتی ہی ہے۔ لہٰذا غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کا سب سے بھیانک اور ڈراؤنا خواب دوستو یہی ہے کہ کبھی نہ کبھی اسرائیل کو ختم ہونا ہی ہوگا، ختم ہوگی۔ یہی ڈراؤنا خواب حالیہ دنوں میں زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے، کیونکہ 7 اکتوبر کے بعد اس وقت ہر صہیونی آباد کار اور خاص طور پر غاصب صہیونی حکومت کا وزیر اعظم نیتن یاہو بھی اس کرب میں مبتلا ہے اور اسرائیل کو کبھی بھی بے چینی سے نجات نہیں پا سکے گا۔ اسرائیل اور اس کے عہدیداروں کو ہمیشہ ایک مستقل اور وجودی نوعیت کی گھبراہٹ لاحق رہتی ہے، یعنی یہ کہ کیا وہ اسرائیل یا اس کے عہدیدار باقی رہیں گے بھی یا نہیں، یا پھر یہ کہ اسرائیل ختم ہو جائے گا۔ کیا 100 سال بعد، 20 سال بعد یا حتیٰ کہ 5 سال بعد بھی وہ موجود ہوگا یا نہیں؟ یہی وہ دوستو ڈراؤنا خواب ہے جو اندر ہی اندر نیتن یاہو کو بھی کھائے جا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسرائیل ترقی یافتہ ہے۔ کس چیز میں دوستو ترقی یافتہ ہے؟ اس کے تمام ہتھیار امریکی اور مغربی ممالک سے آتے ہیں۔ حقیقت میں اسرائیل تو صرف ایک بہت بڑی چھاؤنی نما مرکز یا خطے میں مغرب کا تیار شدہ فوجی اڈا ہے۔ اسی وجہ سے وہاں حقیقی ترقی نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ حقیقی ترقی تو دوستو یہ ہے کہ شہری کو یہ احساس ہو کہ وہ ایسے علاقے میں زندگی گزار رہا ہے جہاں اسے قبول کیا گیا ہے اور اسے خوش آمدید کہا گیا ہے۔ لیکن یہاں تو ہر صہیونی آباد کار رات کو اس خوف سے سوتا نہیں ہے کہ کب اسرائیل ختم ہو جائے، یعنی صہیونی آباد کار ایک ڈراؤنے خواب کے ساتھ مسلسل سوتے ہیں اور ان کی زندگیاں بے چین ہو چکی ہیں۔ غاصب صہیونی ریاست اسرائیل کا وجود دوستو 1948 میں عمل میں آیا تھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، مگر ابتدا سے ہی یہ غاصب ریاست ایک ایسے ماحول میں وجود میں آئی جسے خود اسرائیلی ماہرین مسلسل عدم تحفظ کی فضا کہتے ہیں۔ یہ احساس صرف بیرونی خطرات تک محدود نہیں ہے، بلکہ داخلی سیاست، مذہبی اختلافات، عالمی سفارتی تنہائی اور تاریخی محرکات بھی اس میں شامل ہیں۔ نتیجتاً اسرائیل کے اندر یہ خدشہ وقتاً فوقتاً ابھرتا جا رہا ہے کہ صہیونیوں کے لیے بنائی گئی یہ غاصب ریاست کسی بھی وقت شدید بحران یا انہدام کی طرف جا سکتی ہے۔ صہیونیوں کے لیے یہ ڈراؤنا خواب متعدد وجوہات کی بنا پر ہیں، جن میں سے اکثر اور بیشتر صہیونی رہنماؤں نے خود تشکیل بھی دیے ہیں۔ صہیونیوں کے ڈراؤنے خواب کی ایک وجہ دوستو یہ بھی ہے کہ اسرائیل ایک انتہائی محدود رقبے پر قائم ہے، جہاں وسیع آبادی اور کم گہرائی کے باعث کسی بڑی جنگ میں پورا ملک محاذ بن جاتا ہے۔ اسی لیے اسرائیلی ماہرین اسے پتلے گلے والی بوتل قرار دیتے ہیں۔ اس کی مثال حالیہ جنگ میں بھی دیکھی گئی۔ اسی طرح غاصب صہیونی حکومت چونکہ دوستو ایک قابض اور ناجائز ریاست ہے، تاہم اس کے پڑوس کے ممالک بھی اس کو پسند نہیں کرتے، بالکل انڈیا کی طرح۔ انڈیا کے پڑوس کے ممالک بھی انڈیا کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ اگرچہ امن کے معاہدے کیے گئے ہیں، لیکن فلسطینی تنازعہ حل نہ ہونا، لبنان اور شام کے محاذ اور ایران کے ساتھ کشیدگی سمیت عرب عوام کی شدید مخالفت جیسے عوامل اسرائیل میں دوستو یہ خوف بڑھا رہے ہیں۔ اگر حالات بگڑ گئے تو بقا مشکل ہو سکتی ہے، لہٰذا اسرائیل کی نابودی کا ڈراؤنا خواب ہر گزرتے دن کے ساتھ تقویت اختیار کر رہا ہے۔ 7 اکتوبر 2023 کو پیش آنے والے طوفان اقصی کے واقعہ نے اسرائیلی سوچ کو بنیادی طور پر ہلا دیا ہے۔
طوفان اقصی نے اسرائیل کے سیکیورٹی بھرم کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اسرائیل کو یقین تھا کہ دفاعی نظام، خفیہ ایجنسیاں اور سپر پاور اتحاد اسے ناقابل تسخیر بنا دیتے ہیں، لیکن نتائج نے دوستو ثابت کیا ہے کہ اسرائیل مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہو چکا ہے۔ لہٰذا 7 اکتوبر نے اسرائیل کے ناقابل تسخیر ہونے کے تصور کو مکمل طور پر توڑ کے رکھ دیا ہے۔ عالمی سطح پر تنہائی نے بھی اسرائیل کو ایک ڈراؤنے خواب میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب اسرائیل کو کبھی نہ کبھی ختم ہونا پڑ سکتا ہے۔ یورپ میں بڑے پیمانے پر احتجاج، امریکہ کی نئی نوجوان نسل کی اسرائیل مخالف رائے، اقوام متحدہ میں تنقید، عالمی عدالتوں کے مقدمات، یہ سب اسرائیل کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات ہیں۔ معاشی خطرات میں بھی دوستو اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ مسلسل جنگوں، ہجرت اور سرمایہ کاری کی کمی اور معاشرتی دباؤ نے اسرائیل کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے اور اس کی معیشت کی بھی کمر ٹوٹ چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں صہیونی آباد کاروں کا قبرص اور دیگر ممالک کی طرف ہجرت کر جانا اس ڈراؤنے خواب کو تقویت فراہم کر رہا ہے۔ ہر صہیونی اب یہ سمجھ رہا ہے کہ صہیونی غاصب ریاست کو ایک نہ ایک دن نابود ہو جانا ہے۔ اور سب سے اہم بات دوستو یہ کہ دنیا اب ایک یک قطبی سے کثیر القطبی نظام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اسرائیل کے لیے یہ ایک اور ڈراؤنا خواب ہے۔ امریکہ کی کمزور ہوتی ہوئی طاقت اور چائنا، روس، ایران سمیت دیگر ممالک کے لیے نئے کردار اسرائیل کے لیے نئے چیلنج بن چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فلسطینی مزاحمت جو غزہ، لبنان، شام، عراق اور یمن میں موجود ہے، اس مزاحمت کے اتحاد نے بھی اسرائیل کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ دوستو بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، مختصر یہ کہ اگر ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل اور اس کے عہدیداروں اور صہیونی آباد کاروں کا یہ خوف اور اسرائیل کی نابودی یعنی کہ اس کا ختم ہو جانے کا ڈراؤنا خواب 100% حقیقی اور نظریاتی بھی ہے۔ اس لیے اسرائیل کے اندر خود ماہرین بارہا کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مسائل حل نہ ہوئے تو ریاست مستقبل میں ختم ہو جائے گی۔ یہی وہ دوستو ڈراؤنا خواب ہے جو ہمیشہ غاصب صہیونی ریاست کے دل و دماغ میں بے چینی کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہی فلسطینی عوام، ان کی مزاحمت اور مزاحمت کی حمایت کرنے والے اتحادیوں کی دوستو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے یورپی ممالک کو تیسری جنگ عظیم شروع کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ صدر پیوٹن نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا ہے کہ روس یورپ کے ساتھ تیسری جنگ عظیم کے لیے بالکل تیار بیٹھا ہے۔ صدر پیوٹن کا کہنا ہے کہ یورپ سے لڑنے کا ارادہ نہیں، اور میں یہ بات 100 بار کہہ چکا ہوں، لیکن یورپ نے ہمارے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا تو روس بھی تیار ہے۔ صدر پیوٹن نے خبردار کر دیا ہے کہ حالات بہت تیزی سے اس مقام تک پہنچ رہے ہیں جہاں ہمارے پاس بات چیت کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ روسی صدر پیوٹن نے یورپی ممالک کو دوستوں مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو نیٹو میں شامل کرنے کی اپنی سازش کو ختم کر دیں۔ ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ یاد رہے کہ روسی صدر کا دوستوں یہ بیان اس وقت سامنے آیا ہے جب روسی وفد امریکہ پہنچا ہے جہاں یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات ہونے والے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے یوکرین کی جنگ کی موجودہ صورتحال کو سنگین قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یوکرین کی صورتحال کا حل آسان نہیں ہے اور اس وقت امریکی نمائندے روس میں موجود ہیں اور مسئلے کے حل کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میں اب تک 8 جنگیں ختم کروا چکا ہوں اور یہ جنگ نویں ہوگی۔ ٹرمپ نے آگے کہا کہ امریکہ اب یوکرین روس جنگ میں مالی طور پر کوئی مداخلت نہیں کر رہا۔ اس سے پہلے جو بائیڈن نے $350 ارب یوں بانٹ دیے جیسے یہ ٹافیاں ہوں اور یوکرین جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ ہو۔ یورپی ملک فن لینڈ کے صدر نے خبردار کر دیا ہے کہ دنیا اس وقت مغرب، مشرق اور عالمی جنوب کی باہمی رقابت کا دور دیکھ رہی ہے، اور اس صورتحال نے ترقی پذیر ممالک کو پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دیا ہے۔ بین الاقوامی امور کے متعلق امریکی میگزین فارن افیئر میں انہوں نے خبردار کیا کہ وہ لبرل نظام جو دوسری عالمی جنگ کے بعد قائم ہوا تھا اب دم توڑ رہا ہے۔
دوستو یاد رہے کہ فن لینڈ کی روس کے ساتھ سرحد ملتی ہے اور جو بیک وقت نیٹو اور یورپی یونین کا رکن بھی ہے۔ ان کے صدر کا کہنا ہے کہ اس وقت دنیا 3 بڑے قطبوں کی رقابت کا سامنا کر رہی ہے: عالمی مغرب، عالمی مشرق اور عالمی جنوب۔ فن لینڈ کے صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ کے صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی ہمارے اچھے تعلقات ہیں، لیکن موجودہ بین الاقوامی حالات اور عالمی طاقتوں کی رقابت کے بارے میں بھی ہم پریشان ہیں۔ دوستو انہی فن لینڈ کے صدر کا چند ماہ قبل یہ بھی کہنا تھا کہ فن لینڈ کو روس کے ساتھ سیاسی سطح پر دوبارہ تعلقات کی بحالی کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ عالمی طاقت کے مراکز کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یعنی امریکہ اور مغرب، دوسرا چائنا اور روس، اور تیسرے ترقی پذیر ممالک۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل شام میں اپنی فوجی موجودگی جاری رکھے گا اور جنوبی شام کو غیر مسلح بنانے کی پالیسی پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نیک نیتی کے ساتھ شام کے ساتھ معاہدہ ممکن ہے، تاہم ترکی سے جبل الشیخ تک کا علاقہ اسلحے سے پاک ہونا چاہیے۔ دوستو یاد رہے کہ الجولانی کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بڑھتی ہوئی قربت کے تحت دمشق کے قریب 2 فوجی مقامات امریکی فورسز کے حوالے کیے گئے ہیں۔ امریکہ نے الخلخلا اڈے اور مرج رحیل ایئرپورٹ پر بھی کنٹرول قائم کر لیا ہے، جنہیں ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے لیے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ امریکی ڈالر کے مقابلے میں بھارتی روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی دیکھی جا رہی ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے مستقل انخلا اور امریکہ بھارت تجارتی معاہدے کی عدم موجودگی نے مضبوط ملکی معاشی بنیادی ڈھانچے کو شدید متاثر کیا ہے، اور گزشتہ روز بھارتی روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی بھی اسی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس سال ڈالر کے مقابلے میں دوستو بھارتی روپے کی قدر میں 5% کمی واقع ہو چکی ہے، جو کہ ایشیا کی بدترین پرفارم کرنے والی کرنسیوں میں سے ایک بن گئی۔ بھارتی کرنسی ریکارڈ تجارتی خسارے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے ملک سے باہر جانے کے باعث شدید دباؤ کا شکار ہے۔ سونے اور چاندی سمیت درآمدات میں اضافہ اور برآمدات میں کمی کے باعث تجارتی گیپ $42 بلین تک جا پہنچا ہے، جس کے باعث ڈالر کی طلب بڑھ گئی ہے۔ سرمایہ کاری کا کمزور بہاؤ اور امریکی ٹیرف کے باعث غیر ملکی سرمایہ کار اس برس اب تک $17 ارب کاروبار سے نکال چکے ہیں، جس نے بھارتی کرنسی پر مزید دباؤ بڑھا دیا ہے۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ بھارت امریکہ ٹریڈ ڈیل کی غیر یقینی صورتحال اور سرمایہ کاری کے دباؤ کے باعث مستقبل میں بھی بھارتی کرنسی دباؤ میں ہی رہے گی۔ رانا ثناء اللہ نے پاکستان تحریک انصاف کو خبردار کیا ہے کہ ملاقات عمران خان سے کرنا آپ کا حق ہے، مگر سیاست نہ کریں۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ پہلے عمران خان کی بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد عظما خان اور بشرا بی بی کی 1 گھنٹے عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ عمران خان بالکل صحت مند ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جیل رول 265 میں درج ہے کہ ملاقاتوں میں سیاست زیر بحث نہیں آ سکتی۔ فیملی اور وکلا سے ملاقات آپ کا حق ہے، مگر سیاست نہ کریں۔ سپرنٹنڈنٹ جیل نے عظما خان کو کہا تھا کہ اور شرط رکھی تھی کہ ملاقات کے بعد باہر آ کر پریس کانفرنس نہیں کریں گے، لیکن دوستوں انہوں نے باہر آ کر پریس کانفرنس کی، اور دیکھتے ہیں کہ آگے ملاقات کا ان کو ٹائم ملتا ہے یا نہیں۔ دوستو یاد رہے کہ عظما خان نے میڈیا سے گفتگو میں یہ بتایا تھا کہ عمران خان غصے میں ہیں، اور ان کا کہا کہ مجھے قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، کسی سے کمیونیکیشن نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی صحت اور وطن واپسی سے متعلق کیس میں وفاقی حکومت سے 20 جنوری تک دوستو مکمل بریفنگ طلب کر لی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ عافیہ امریکی شہری ہیں، انہیں سزا بھی امریکہ میں ہوئی ہے، امریکی نظام میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ہم نے ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، تاہم درخواست تاحال مقرر نہیں ہوئی۔ اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہماری درخواست آئینی عدالت میں لگے گی یا سپریم کورٹ میں۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ہم نے ویزا پروسیس سمیت دیگر سہولیات مہیا کی، وفاقی حکومت کی حد تک جو درخواست کی گئی اس پر ہم نے عمل کیا۔
ہم کسی اور ریاست کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم امریکہ کے اندرونی جوڈیشل سسٹم میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ وہ ایک یعنی عافیہ صدیقی ایک امریکی شہری بھی ہیں جنہوں نے سزا پاکستان میں نہیں بلکہ امریکہ میں پائی ہے۔ عدالت نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو ہدایت کی کہ وفاقی حکومت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔